اس طرح عمرہ کے جاسوس بھی خلیفہ کے ارادوں سے آگاہ رہنے کی کوشش کرتے۔ چنانچہ ایک طرف تاریخ اگر ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایک موقع پر خلیفہ کے دسترخوان سے برتنوں کے ساتھ چند لاشیں بھی اٹھائی گئی، تو دوسری طرف ہمیں ایسے واقعات بھی ملتا ہے کہ خلیفۃ المسلمین ایک دن غسل کے ارادے سے حمام میں داخل ہوئے اور ایک ساعت کے بعد وہاں سے ان کی لاش نکالی گئی۔ ہمارے لیے یہ اندازہ لگانا ذرا مشکل ہے کہ بغداد کے لوگ عباسی خلفاء کو کس حد تک چاہتے تھے، لیکن تاریخ ایسے خلفاء کے نام بتاتی ہے جنہوں نے یہ محسوس کر کے کہ لوگ موت کے بعد ان کی لاشوں کی بے حرمتی نہ کریں، اپنی قبروں کے ساتھ ساتھ 100 خالی قبریں بنانے کی وصیت کی تھی تاکہ لوگ آسانی سے ان کی قبر تلاش نہ کر سکیں۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود عالم اسلام کی حسن بن صبا اور اس کے جانشینوں سے واسطہ نہ پلٹا تو دولت عباسیہ کے تنزل کی رفتار شاید اس قدر تیز نہ ہوتی۔ ملک شاہ سلجوقی کی وفات اور اس کے وزیر اعظم نظام الملک کے قتل کے بعد یہ عالم اسلام میں اس خطرناک تحریک کا سدباب کوئی نہ کر سکا اور حسن بن صبا کے پیرو گزشتہ صدی میں عالم اسلام کے درخشندہ ستاروں کو موت کے گھاٹ اتارتے رہے۔ وہ باعمل علماء جن سے عالم اسلام کی رہنمائی کی توقع ہو سکتی تھی ایک ایک کر کے قتل کیے جا چکے تھے۔ چنانچہ جب خوارزم اور بغداد پر تاتاریوں کی افواج قہر الہی بن کر نازل ہونے والی تھی، عالم اسلام ایک خوفناک قحط الرجال کا سامنا کر رہا تھا۔ بغداد پہنچ کر یوسف نے 4 دن قاضی فخر الدین کے ہاں قیام کیا۔ اس دوران وہ بغداد کے چند گلی کوچوں، درسگاہوں اور کتب خانوں سے واقفیت حاصل کر چکا تھا۔ قاضی فخر الدین کے اپنے کتب خانے میں 5000 سے زائد کتابیں تھیں۔ فقہ، منطق اور تاریخ پر وہ خود کئی کتابیں لکھ چکا تھا۔ یہ کتابیں قاضی فخر الدین کے لیے معقول آمدنی کا ذریعہ تھیں۔ طاہر نے اپنے باپ کے پرانے رفیق محسن کا پتہ معلوم کیا، لیکن یہ معلوم ہوا کہ اس کا سارا خاندان مصر جا کر آباد ہو گیا ہے۔ فخر الدین کے مقام میں طاہر اور زید کے گھوڑوں کے لیے کوئی جگہ نہ تھی، اس لیے اس نے یہ گھوڑے اپنے ایک پڑوسی کے اسطبل میں بھجوا دیے تھے۔ طاہر نے آتے ہی اپنے لیے ایک علیحدہ مکان کی ضرورت سے آگاہ کر دیا تھا، لیکن فخر الدین 4 دن تک ٹالتا رہا۔ 5ویں دن اس نے اپنے شاگردوں سے طاہر کے لیے کرائے کا مکان تلاش کرنے کے لیے کہا۔ ایک یہودی دلال نے اسے 2 مکانات دکھانے کے بعد بتایا کہ اگر وہ انہیں خریدنا چاہے تو بہت سستے مل جائیں گے۔ بغداد کے بعض عمرا نے تو ہندوستان، خوارزم، مصر اور اندلس کے سلاطین کی ملازمتیں حاصل کر لی تھیں اور ان کے عالی شان مکان نہایت ارزاں قیمت پر بک رہے تھے، اور طاہر اور زید نے جتنے مقامات دیکھے ان میں سے کوئی ایسا نہ تھا جسے خریدنے کے لیے زید نے بے تابی ظاہر نہ کی ہو۔ لیکن طاہر نے قاضی فخر الدین کا مشورہ لینا ضروری سمجھا، اور شام کو جب اس نے مقام خریدنے کے متعلق قاضی کی رائے دریافت کی تو اس نے جواب دیا، خالی مکانوں کی قیمت بہت گر چکی ہے۔ تم اپنا مستقبل بغداد کے ساتھ وابستہ کر چکے ہو۔ یہاں اعلیٰ علاقے کے لوگ کرائے کے مکانات میں رہنے والے لوگوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ لوگ تمہارے علم و فضل اور سپاہیانہ خوبیوں کا اندازہ لگانے سے پہلے تمہارا مقام دیکھیں گے۔ اگر تمہارے پاس مکان خریدنے کے لیے معقول رقم ہے تو ضرور خرید لو، لیکن یہ ضروری ہے کہ مکان خریدنے کے بعد تمہارے پاس 2-4 سال کے اخراجات کے لیے کافی رقم ہو۔ صلاح الدین ایوبی کی تلوار تمہیں بغداد کی بڑی شخصیت سے متعارف کروا دے گی، لیکن یہ لوگ کلاش آدمی کے ساتھ زیادہ دیر دوستی نہیں کر رکھتے۔ بغداد میں جو منصب ذاتی قابلیت نہیں خرید سکتی وہ تحائف خرید سکتے ہیں۔ طاہر نے اپنی جیب سے تیلی نکالی اور اسے کھول کر فخر الدین کے سامنے جواہرات ڈھیر کرتے ہوئے کہا، مجھے ان کی قیمت کا علم نہیں، کیا آپ انہیں ایک مکان خریدنے اور چند سال کی ضروریات کے لیے کافی سمجھتے ہیں؟ قاضی ایک لمحے کے لیے حیران ہو کر جواہرات کی طرف دیکھتا رہا اور بالآخر بولا، اگر یہ جواہرات نقلی نہیں تو تم کسر خلق کے سوا بغداد کی ہر عمارت خرید سکتے ہو، لیکن علم و فضل اور دولت کبھی اکٹھے نہیں ہوتے، تم نے یہ کہاں سے لیے؟ طاہر نے جواب دیا، یہ بھی سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیے تھے۔ قاضی فخر الدین نے چند ہیرے اپنی ہتھیلی پر رکھ کر غور سے دیکھنے کے بعد کہا، تم بغداد کے امیر ترین آدمیوں میں سے ہو، تم اپنے لیے ترقی کا کوئی دروازہ بند نہیں پاؤ گے،
لیکن سنو، تمہارے سوا کسی اور کو تو ان کا علم نہیں، صرف چچا احمد کو علم ہے، اور زید جس کو میں نے نہیں بتایا لیکن بتا دوں تو وہ قابل اعتماد ہے۔ فخرالدین نے جلدی سے اٹھ کر اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا اور واپس آ کر بیٹھتے ہوئے کہا، بیٹا، تمہارے لیے ان جواہرات کو چھپا کر رکھنا بہتر ہوگا۔ طاہر نے حیران ہو کر سوال کیا، کیا بغداد میں چوری بھی ہے؟ قاضی نے جواب دیا، بغداد میں چوروں کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، لیکن تمہیں ایسے متمدن ڈاکوؤں سے خطرہ ہے جس کے ہاتھ چومے جاتے ہیں۔ آپ کا مطلب؟ میں کسی خاص آدمی کا نام نہیں لینا چاہتا، دربار کے امراء میں سے چند ایسے ہیں جو ایسے قیمتی جواہرات کی ہوس میں اخلاقی قیود کی پرواہ نہیں کرتے، اور جب تک تم اجنبی جو تمہیں ایسے لوگوں سے باخبر رہنا چاہیے۔ کیا وہ مجھ سے زبردستی چھین لیں گے؟ قاضی نے جواب دیا، وہ اتنے بیوقوف نہیں، کیا وہ نہیں جانتے کہ زبردستی کرنے والے فوراً منظر عام پر آ جاتے ہیں؟ کیا خلیفہ ایسے لوگوں سے باز پرس نہیں کرتا؟ خلیفہ ایسے لوگوں سے باز پرس کرے تو دربار میں اسے بیش بہا قیمت تحائف کون پیش کرے گا؟ اور پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر شخص کی آواز خلیفہ تک پہنچ سکے۔ عوام کو ان کا دیدار صرف عید کے موقع پر نصیب ہوتا ہے، اور وہ بھی کافی دور سے۔ بغداد میں تمہارا کوئی اثر و رسوخ نہیں، امراء تمہارے خلاف کئی سازشیں کر سکتے ہیں، مثلاً وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم خوارزم شاہ کے جاسوس ہو اور تم پر مقدمہ چلائے بغیر خلیفہ سے تمہارے قتل کا حکم حاصل کر سکتے ہیں۔ کیا ایسے موقع پر سلطان صلاح الدین ایوبی کی تلوار مجھے بے گناہ ثابت نہ کر سکے گی؟ وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حکومت مصر نے تمہیں سلطنت بغداد کا تختہ الٹنے کے لیے بھیجا ہے۔ طاہر نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا، مجھے دولت سے محبت نہیں، میں بغداد میں ایک بہت بڑا مقصد لے کر آیا ہوں۔ میں دربار خلافت میں رسائی حاصل کرنا چاہتا ہوں تاکہ خلیفہ کا نیک نیت مشیر بن کر حکومت کی خارجہ حکمت عملی میں تبدیلی پیدا کر سکوں۔ عالم اسلام اس وقت مختلف اطراف سے خطرناک آندھیوں کا سامنا کر رہا ہے۔ گزشتہ صلیبی جنگوں میں دربار خلافت کی لا تعلقی اور غیر جانبداری سے مغرب کے نصرانی حکمرانوں کے حوصلے بہت بڑھ گئے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے انہیں عبرتناک شکستیں دے کر تمام شام اور فلسطین سے نکالا، لیکن ہلال و صلیب کے ان فیصلہ کن معرکوں میں دربار خلافت کا طرز عمل بہت مایوس کن تھا۔ شکست کے باوجود اہل یورپ پر ان معرکوں نے ثابت کر دیا ہے کہ خلیفہ کو بغداد کے سوا باقی عالم اسلام کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں، اور وہ اہم ترین محاذ پر بھی چند رضاکاروں سے زیادہ نہیں بیچ سکتا۔ اس لیے وہ اثر نو منظم ہو کر مصر کی سلطنت کو تاخت و تاراج کرنا چاہتے ہیں، اور یہ سلطنت عیسائیت کے سیلاب کے سامنے عالم اسلام کی آخری دیوار ہے۔ ممکن ہے کہ یہ دیوار تنہا اس طوفان کا رخ بدل دے، لیکن شمال مشرق سے چنگیزخان کی صورت میں ایک نیا طوفان اٹھ رہا ہے، اور اس طوفان کو اگر سلطنت خوارزم کی حدود کے پار نہ روکا گیا تو کسی دن یہ بغداد کو بھی خس و خاشاک کی طرف بہا لے جائے گا۔ بغداد کی چھاؤنی میں ایک بڑی فوج موجود ہے، لیکن بغداد فوج کے سرداروں کی سازشوں کا مرکز صرف اس لیے بنا ہوا ہے کہ ان کے سامنے کوئی مشترکہ مخاذ اور بلند نصب العین نہیں۔ ان کی زندگی اس جہازرانوں کی زندگی نہیں جو نئے ممالک اور نئے راستے تلاش کرنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں۔ اپنے ساتھیوں سے حسد و بغض رکھنے کی بجائے انہیں اپنے دست و بازو سمجھ کر ان پر جان چھڑکتے ہیں۔ خطرناک طوفان اور مہیب باور ایسے ملاحوں میں انتشار پیدا کرنے کی بجائے ان کے اتحاد و اتفاق کے راستے اور زیادہ مضبوط کرتے ہیں۔ لیکن بغداد کے لوگ ان مچیروں کی طرح ہیں جو چھوٹے سے جوہر میں مچھلیوں کی تقسیم پر لڑ رہے ہیں، جنہیں یہ بتانے والا کوئی نہیں کہ یہ دنیا ناپید کنارے سمندر ہے، اور اگر اس سمندر میں اٹھتی ہوئی موج نہ بن سکے تو سمت مخالف سے اٹھتی ہوئی طوفانوں کی موجیں ان پر چھا جائیں گی۔ انہیں یہ بتانا میں اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ اس فرض کے احساس نے مجھے بغداد آنے پر آمادہ کیا، اور گھر سے رخصت ہونے سے چند دن قبل مجھے یہ علم نہ تھا کہ میری مشکلات کو آسان بنانے کے لیے میرے پاس اس قدر دولت بھی ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے خون اور پسینے کا ہر قطرہ خدمت اسلام کے لیے وقف تھا۔
میں چاہتا ہوں کہ اس کی عطا کردہ دولت سے اسلام کی کوئی خدمت سر انجام دوں، اس لیے مجھے یہ دولت اپنے لیے سنبھالنے کا اس قدر شوق نہیں جس قدر اسلام کی راہ میں خرچ کرنے کی خواہش ہے۔ اگر مجھے محسوس ہوا کہ اس پر کسی امیر کی نگاہ ہے تو میں ان جواہرات کو بغداد کے مفلس اور نادر لوگوں میں لوٹا دوں گا، کسی زبردست امیر کے خزانے میں جانے نہ دوں گا۔ جو مقاصد میں نے آپ پر ظاہر کیے ہیں ان کے حصول کے لیے دربار خلافت تک میری رسائی ضروری ہے۔ گزشتہ 4 دن میں نے بغداد کے متعلق جو اندازہ لگایا ہے وہ یہ ہے کہ عوام اب بھی ایک صحیح نصب العین پر جمع ہو سکتے ہیں، صرف عمرہ کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اس مکان کا فرش اور دیواریں سلامت ہیں، صرف چھت میں شگاف پڑے ہوئے ہیں اور چھت تک پہنچنے کے لیے آپ کی رہنمائی ضروری سمجھتا ہوں۔ قاضی بہر الدین نے کہا، خدا تمہارے نیک ارادے پورے کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں تمہاری پہلی ضرورت ایک عالی شان مکان ہے۔ تمہارے اصطبل میں بہترین گھوڑے ہونے چاہیے۔ اگر تم بغداد کے میدان میں چوگان اور نیزہ بازی میں مقام پیدا کر سکے تو بہت جلد عمرہ کی نظروں میں آ جاؤ گے، اور اس کے بعد ان میں سے ایک دو قیمتی ہیروں کا تمہیں دربار خلافت تک پہنچا دے گا۔ اس کے بعد تم اپنے علم کا لوہا منوا سکو گے اور خدا کو بغداد کا مستقبل بہتر بنانا مقصود ہوا تو خلیفہ کے معتمد بھی بن سکتے ہو۔ لیکن سردست اپنے ارادے کسی پر ظاہر نہ کرنا۔ خوارزم شاہ کو خلیفہ اپنا بدترین دشمن سمجھتا ہے اور اس دشمن کی ذمہ داری اس پر بھی عائد ہوتی ہے۔